أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم. تمام مومنین تمام شرع حاجات کی بجاوری کے لیے، اپنی حفظ و سلامتی کے لیے اور امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بار بلند تر محمدی صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں موضوع گفتگو شب قدر کے عنوان سے ہے، اور سورہ مبارکہ قدر جس کی ہم نے تلاوت فرمائی اس کی طالب علمانہ تشریح اور تفسیر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے. گزشتہ درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن کی اہمیت، قرآن کی افادیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. سورہ مبارکہ قدر کی پہلی آیت، اس کی 5 آیات ہیں سورہ کی، اور سورہ کی تلاوت کے بارے میں متعدد ثواب ذکر کیا گیا ہے جو موجود ہے روایات کے اندر. ابتدائی آیت میں، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو، کیونکہ انا انزلنا یہ کیونکہ عربی کے قاعدے ہیں، میں ابھی کیونکہ وقت بھی ذرا محدود ہے اس لیے میں وہ عربی کے قاعدے جو ہے وہ میں زیادہ بیان نہیں کروں گا، تاکہ ہم مطلب عوام تک پہنچ جائے اور عوام کے لیے معلوم ہو جائے، کیونکہ عربی قواعد زیادہ تر تعلق رکھتے ہیں مدارس کے طالب علموں سے، علماء سے، تو اس وجہ سے عوام کے اندر اتنا اسے آشنائی نہیں ہوتی. تو مختصر سا بس میں عرض کروں کہ انا انزلنا، جو اس میں علماء جو بیان کرتے ہیں، مفسرین جو بیان کرتے ہیں کہ اس میں جو ضمیر ہے وہ پلٹتی قرآن کی جانب ہے، کہ ہم نے شب قدر میں قرآن نازل کیا. انا انزلنا، کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا. اب قرآن کی آیت، کیونکہ تفسیر قرآن کا ایک طریقہ کار ہے. تفسیر عربی زبان میں کہتے ہیں کھولنے کو، عیاں کرنے کو، ایسی مبہم چیز، ایسی ابہام والی بات، ایسی بات جو انسانی ذہن پر آشکار نہ ہو، اس کو کھولنے کو کہتے ہیں. یا میں لغت سے، ڈکشنری سے اگر تفسیر کا معنی بیان کروں تو ہوتا یہ تھا کہ عرب لوگ، کیونکہ قرآن کریم نے جتنے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں عربی زبان کے استعمال کیے ہیں. عربی زبان ہمیں، میں مختصر سے معانی کی وضاحت کروں گا تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے. قرآن کریم نے جو عربی زبان کے الفاظ استعمال کیے ہیں، عرب کے جو معاشرے کے اندر، جو ان کے بول چال کے اندر جو ہوتے تھے، مطلب جو بھی الفاظ ہوتے تھے، قرآن نے وہی استعمال کیے ہیں، لیکن معانی اپنے قرآن کریم نے ٹرمز اور اصطلاحات قرآن نے اپنی استعمال کی ہیں. الفاظ تو عربی زبان کے لیے ہیں لیکن معانی اپنے استعمال کیے ہیں. جیسے تفسیر، عرب لوگ اس جملے کو اونٹ کے اوپر جب سامان لے کر جاتے تھے، یا جو بھی اس وقت سامان اٹھانے والا جانور ہوتا تھا
اونٹ ہوتا تھا یا اونٹ کے اوپر سامان جب رکھا جاتا تھا تو سامان سے پہلے اس کے اوپر پالان بنائی جاتی تھی، اس کے اوپر پالان کے ذریعے سے اس کو مثلا یہ کیا جاتا تھا تاکہ اس کے اوپر سامان رکھنے میں آسانی ہو۔ یا جیسے گھوڑے کو آپ نے دیکھا ہے، گھوڑے پر جب بیٹھتے ہیں تو گھوڑے کے اوپر جو ہے وہ زرہ ڈالی جاتی ہے، اس کے اوپر ایک چمڑے کی ہوتی ہے، چمڑے کی بنائی ہوئی زرہ جو اس کی پیٹھ پر ڈالی جاتی ہے تاکہ اس کے اوپر بیٹھنے والا، کیونکہ ڈائریکٹ اگر گھوڑے کے بدن پہ بیٹھے گا تو وہ پھسلے گا، اس وجہ سے اس زرہ میں بیٹھے گا جو چمڑے کی بنائی ہوئی ہوتی ہے تو پھر وہ پھسلتا نہیں ہے۔ گھوڑے کے جو پیٹھ کے اوپر زرہ ڈالتے ہیں یا اونٹ کو سامان اٹھانے کے اوپر جو اونٹ کی پیٹھ کے اوپر جو زرہ یا پالان ڈالتے تھے، اس کو اتارنے کو پیٹھ کے اوپر ڈلی ہوتی تھی، اور پیٹھ کو جب عرب اس کے اوپر سے پیٹھ کے اوپر سے اس کے گھوڑے کی وہ زرہ ہٹاتے تھے تو پیٹھ کو ننگی کرنے کو، پیٹھ کو اریاں کرنے کو، کمر کو اریاں کرنے کو عرب لوگ تفسیر کہتے تھے۔ یہ جو تفسیر کا لفظ ہے کسے کہتے تھے؟ پیٹھ کو اریاں کرنے کو، جانور کی پیٹھ کو اریاں کرنے کو، کیونکہ اریاں نہیں ہوتی تھی تو چھپی ہوئی ہوتی تھی تو پتہ نظر نہیں آتی تھی، لیکن جب وہ اریاں ہوتی تھی تو پھر نظر آتی تھی کہ اس اریاں کرنے کے عمل کو تفسیر کہتے تھے۔ بس عزیزان محترم، تفسیر قرآن سے مراد ہے قرآن کے الفاظ، معانی، مفاہیم کھول کے پیش کرنا۔ یعنی اب قرآن کی تفسیر کے لیے ایک قاعدہ ہے، یہ قاعدہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ قاعدہ معلوم نہیں ہوگا ہم تفسیر نہیں کر پائیں گے۔ دو چیزیں ہیں، تفسیر اور تطبیق۔ توجہ سے سنیے گا، الفاظ ذرا مشکل ہیں لیکن میں وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آسان ہو جائیں۔ تفسیر اور تطبیق، تطبیق اور چیز ہے، تفسیر اور چیز ہے۔ بعض اوقات تفسیر کے نام پر تطبیق ہو رہی ہوتی ہے، یعنی تطبیق کسے کہتے ہیں؟ تطبیق ان معانی کو کہتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ اپنی رائے سے کوئی معانی پیش کر دینا جو قرآن، آئیڈیالوجی، مکتب اور دین اسلام کے ساتھ میچ نہیں کھاتے، بلکہ اپنی رائے سے وہ پیش کر دینا۔ بس توجہ سے سنیں، تفسیر اور چیز ہے، تطبیق اور چیز ہے۔ تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تفسیر کہتے ہیں قرآن کی آیات۔ اب ایک اور سوال بنتا ہے، کیا قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں جو عیاں نہیں ہوتی، انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن قرآن اتنا خوبصورت کتاب ہے قرآن کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو بیان کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم کیونکہ سہارا بھی لیں گے ان آیات کا، توجہ سے سنیے گا، میں ایک آیت صرف آج پڑھوں گا، باقی ہم انشاءاللہ آئندہ دنوں میں پڑھیں گے۔ جیسے سورہ مبارکہ قدر ہم نے پڑھی، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اب یہ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ماہ رمضان میں قرآن کو نازل کیا، ایک آیت میں کہا کہ شب قدر میں نازل کیا۔ اب یہ تیسری آیت ہے سورہ دخان، قرآن مجید کا 44واں سورہ 44، سورہ دخان کی تیسری آیت ہے۔ توجہ سے سنیے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ، لیل مبارکہ، برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ میں یہ ساری آیات اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ شب قدر کی اہمیت جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گی تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہمیں شب قدر میں داخل کیسے ہونا ہے، اور پھر شب قدر سے ہم نے کیا حاصل کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ انشاءاللہ یہ جو 5 روزہ درس ہے میں اس میں کوشش کروں گا ان آیات کی آج میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پھر ہم آخر میں یہ نچوڑ دیں گے کہ شب قدر سے ہم نے کیا حاصل کرنا ہے شب قدر سے۔ اس لیے پہلے شب قدر سے حاصل کرنا تو اگلا مرحلہ ہے، پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلے شب قدر ہے کیا، شب قدر کی معرفت، کیونکہ جب تک شب قدر کی معرفت نہیں ہوگی ہمیں شب قدر کے اندر داخل ہونے کی
مثلا آداب نہیں آئیں گے، اور آداب نہیں آئیں گے تو ہم شب قدر سے وہ استفادہ نہیں کر پائیں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ بس توجہ سے سنیں، 3 آیات میں نے آپ کی خدمت میں ابھی پیش کی ہیں۔ پہلی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہاں نازل ہوا قرآن؟ شب قدر میں۔ دوسری آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ تیسری آیت یہ آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے لیلہ مبارکہ برکت والی رات میں قرآن نازل کیا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کیا یہ سب آیات ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں؟ آیات ٹکرا رہی ہیں؟ ظاہری طور پہ تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے ایک جگہ اللہ نے کہا رمضان میں نازل کیا، دوسری جگہ کہا شب قدر میں نازل کیا، تیسری جگہ کہا شب مبارکہ میں نازل کیا، تو یہ ٹکرا نہیں رہی ہیں۔ توجہ سے سنیں، اب تینوں آیات کا میں نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ یہ تینوں آیات ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ ہم نے قرآن ماہ رمضان میں نازل کیا، اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے، تو خدا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ سنو، 3 آیتوں کا میں نچوڑ پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ رمضان، شب قدر اور شب مبارکہ، 3 آیات میں سے ہم نے 3 چیزیں نکالی ہیں۔ قرآن کہاں کہاں نازل ہوا؟ ایک جگہ اللہ نے کہا رمضان میں، ماہ رمضان میں، دوسری جگہ کہا شب قدر میں، تیسری جگہ شب مبارکہ میں۔ تو یہ آیات ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہی ہیں، توجہ سے سنیں، بس میں نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ ماہ رمضان میں ہی قرآن آیا، ماہ رمضان کی شب قدر میں آیا، اور وہی شب قدر شب مبارکہ کہلاتی ہے۔ یہ تینوں آیات ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہوتی ہیں، ہم آہنگ ہیں۔ شب مبارکہ ہے، اور شب مبارکہ کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انا کننا منذرین، اور ہم ہمیشہ سے تمہیں انذار کرنے والے رہے ہیں۔ انذار ڈرانے کو کہتے ہیں۔ انذار کا میں معنی بس یہ 2-3 جملوں کے معنی عرض کر دوں آج کے درس میں، باقی ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ انذار، الف نون زال الف را، انذار، انذار کہتے ہیں ڈرانے کو، لیکن کون سا ڈرانا؟ ایسا ڈرانا کہ خطروں سے آگاہ کرنا، یعنی شعور کے ساتھ، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آیات ہیں۔ کیا آیات ہیں؟ کہ ہم نے رسول کو کیا بنایا ہے؟ بشیر و نذیر۔ سنا ہے نا آپ نے سب نے، یہ نعت کے اندر بھی سنتے ہیں، نعتوں کے اندر نعت خواں بھی یہ جملے بیان کرتے ہیں کہ بشیر و نذیر، بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ بشیر کیا ہے؟ بشارت دینے والا۔ نذیر کیا ہے؟ انذار کرنے والا۔ یہ دونوں کام پیغمبر اکرم نے آ کر کیے ہیں۔ بس توجہ سے سنیے گا، توجہ سے سنیں، میں یہ اس آیت کی وضاحت کر رہا ہوں۔ بشیر و نذیر، بشارت بھی دینے والے ہیں رسول اللہ، ہمیں بشارت بھی دینے آئے ہیں اور نذارت بھی کرنے آئے ہیں۔ نذارت کیا ہے؟ خطروں سے ڈرانا، خطروں سے آگاہ کرنا۔ خطرے ہماری کون سے خطرے؟ وجود انسان سفر میں ہے، اللہ کی جانب اس نے سفر کرنا ہے۔ یعنی میں 2 جملوں میں عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ انسان دنیا میں انسان بن کے نہیں آیا، انسان بننے آیا ہے۔ ہم جو ہے دنیا میں کیا مقصد لے کے آئے ہیں؟ انسان بننے آئے ہیں۔ اب اس بننے کے درمیان میں بہت سارے مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارا کھلا دشمن شیطان ہے، جو ہمیں بھڑکائے گا، اس راہ سے ہٹائے گا۔ تو پیغمبر اکرم یا تمام انبیاء بشیر و نذیر ہیں، یعنی ہمیں بشارت دینے بھی آئے ہیں اور نذارت کرنے بھی آئے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، میں 3 جملات ہیں، ان کو بیان کروں گا اور ان کی وضاحت کروں گا۔ تبشیر بشارت سے نکلا ہے، تبشیر، اور اگلا جملہ انذار، اور تیسرا جملہ تنفیر۔ تنفیر کہتے ہیں نفرت سے متنفر کرنا، دور کرنے کو۔ اب توجہ سے سنیں، کوئی آپ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے بعد ہم مطلب کی جانب آئیں گے۔ آپ نے جانوروں کا ریوڑ دیکھا ہوگا، جانوروں کا ریوڑ ہوتا ہے، جانور کو آگے سے چلانے کے لیے 2 طریقوں سے جانور کو چلایا جاتا ہے۔ جانور کو 2 طریقے سے چلایا جاتا ہے۔ آگے جو چل رہا ہوتا ہے وہ جانور اس کے پیچھے چلتا ہے۔ آگے چلنے والے کو قائد کہتے ہیں، قائد۔
اور ایک پیچھے سے ہنکا بھی رہا ہوتا ہے، ڈنڈے سے ہنکا بھی رہا ہوتا ہے، پیچھے والے کو سائق کہتے ہیں، سین الف حمزہ قاف سائق، قائد اور سائق، توجہ سے سنیے گا، یہ دونوں کام قیادت اور سیاقت، قائد اور سائق دونوں یہ افراد چاہیے جانور کو چلانے کے لیے، ایک ریوڑ کو چلانے کے لیے دو افراد چاہیے، یا یہ کہہ لیں کہ دو قسم کے کام کرنے چاہیے، قیادت بھی کرنی چاہیے اور پیچھے سے سائقیت بھی کرنی چاہیے، سائق اور قائد۔ قائد کون ہوتا ہے؟ جو آگے سے کھینچتا ہے، اور سائق کون ہوتا ہے؟ جو پیچھے سے دھکیلتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ نے؟ قائد آگے سے کھینچتا ہے، سائق پیچھے سے دھکیلتا ہے۔ آگے سے کھینچنے کے عمل کو تبشیر کہتے ہیں، تبشیر، کیونکہ وہ قائد آگے سے کیوں کھینچ رہا ہوتا ہے؟ تاکہ اسے مقصد تک لے جائے، تاکہ اسے مقصد تک لے جائے جہاں کے لیے اس کو لے جانا ہے۔ وہ آگے سے کھینچتا ہے اس ریوڑ کو، کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ مقصد تک جائے، لیکن پیچھے سے سائق اس کو ڈنڈے سے ہنکاتا بھی ہے، یعنی وہ خطروں سے آگے والا بشارت دیتا ہے کہ آؤ یہاں پر یہ نعمتیں ہیں، پیچھے والا ڈراتا بھی ہے کہ نہیں گئے تو یہ نقصان بھی ہے۔ توجہ ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں قانون ہیں نا، نعمتیں بھی ہیں، عذاب بھی ہے، یعنی بشیر و نذیر ہم نے سمجھنا ہے، تبشیر اور انذار۔ تبشیر یعنی آگے گھسیٹنا، آگے کھینچنا، آگے لے کے جانا، انذار پیچھے سے ہنکانا۔ اب یہ دو چیزیں تو آپ کے سمجھ آئیں، لیکن ایک تیسری چیز ہے تنفیر۔ انبیاء تنفیر کرنے نہیں آئے، لوگوں کو ڈرانے تو آئے ہیں، عذاب الہی سے ڈرانے آئے ہیں، دنیا کے خطروں سے آگاہ کرنے آئے ہیں، دشمن سے بتانے آئے ہیں، یعنی خطروں سے آگاہی کو انذار کہتے ہیں، خطروں سے آگاہی کو۔ انبیاء یہ دو کام کرنے تو آئے ہیں، بشارت بھی اور نذارت بھی، لیکن بعض اوقات ہم جب یہ دو کام کرنے لگتے ہیں تو انذار کے بجائے تنفیر شروع کر دیتے ہیں۔ تنفیر یعنی ایسے قابل نفرت کام جس سے انسان قریب نہیں آتا، مقصد سے قریب نہیں آتا، ہمارے رویوں سے وہ کام ہی چھوڑ کے بھاگ جاتا، اس کو تنفیر کہتے ہیں۔ جیسے میں تنفیر کی اور وضاحت کر دیتا ہوں، جانور آگے جا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو آگے سے قائد اس کا کھینچ رہا ہوتا ہے، لیکن بیچ میں کچھ لوگ آوازیں ایسی نکالتے ہیں، شور کرتے ہیں کہ جانور ہنہناتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، ٹانگیں اوپر کرتا ہے، اچھلتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، اور اپنی گردن قائد سے چھڑوا کے بھاگ جاتا ہے۔ اس عمل کو تنفیر کہتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، تبشیر، انذار، تنفیر۔ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہم تمہیں یہ جو روزہ دیا ہے، یہ جو نمازیں دی ہیں، یہ جو قرآن سمجھنے کے لیے دیا ہے، یہ سختی نہیں ہے۔ ابھی ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ ارے گرمیوں کے روزے کتنے سخت کام ہے، سردیوں میں فجر کی نماز وہ کتنا سخت کام ہے، لیکن توجہ سے سنیں، اللہ تعالیٰ ہمارے وجود سے بڑھ کر ہمارے اوپر، ہماری طاقت سے بڑھ کر کوئی بھی ہمارے اوپر کام نہیں ڈالتا، بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس لیے یہ جو عبادتیں ہیں یہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ خدا نے کہا کہ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم انذار کرنے والے ہیں۔ انذار یعنی تمہیں آگاہ کرنے والے ہیں خطروں سے، کہ تمہارے لیے خطرے منڈلا رہے ہیں، تمہارے وجود کے لیے خطرے منڈلا رہے ہیں۔ اے انسان، شب قدر کیوں دی ہے؟ شب قدر پلٹنے کی رات ہے، پلٹنے کی رات ہے۔ کہاں پہ پلٹنے کی؟ جہاں سے تم آئے ہو ادھر پلٹنے کی رات ہے، کیونکہ تم نے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ تمہارے وجود کی ذات و ماہیت کہاں ہے؟ آپ نے پانی دیکھا ہے؟ پانی سمندروں سے بہتا ہے، نکلتا ہے، چشموں میں جاتا ہے، دریاؤں میں جاتا ہے، چشموں سے نکل کے دریاؤں میں، نہروں میں سارا بہتا ہوا ہم تک آتا ہے، پھر یہ پانی واپس کہاں جاتا ہے؟ سمندر میں، یعنی پلٹتا ہے، اپنی اصل کی جانب پانی پلٹتا ہے۔ اس پانی کے جب یہ پانی ابھی ہمارے پاس گلاس میں موجود ہے، یہ پانی ہے نا موجود، لیکن یہ پلٹے گا، کہاں پلٹے گا؟ اپنے اصل کی جانب۔ بس عزیزان محترم، وجود انسان اور ہستی انسان
اس نے پلٹنا ہے. کہاں پلٹنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن پلٹنے سے پہلے اس نے ایک اور عمل کرنا ہے، اور اس عمل کا نام ہے توبہ. توبہ پلٹنے کو کہتے ہیں. بس توجہ سے سنیں، شب قدر وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اب تنزیل اور انزال دو جملوں کی وضاحت کروں، توجہ سے سنیے گا. تنزیل کہتے ہیں تدریجاً نزول کو، درجہ بدرجہ نزول کو، اور انزال ایک ساتھ نزول کو. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا ہم نے ماہ رمضان میں قرآن نازل کیا، بے شک ہم رمضان میں کیا. پھر کون سی شب میں؟ شب قدر میں. شب قدر میں دیا. لیکن یہ قرآن شب قدر میں آیا کس کے اوپر؟ آیا کہاں پر؟ یہ آیا وجود پیغمبر اکرم پر. یعنی یہ جس عالم میں تھا، عالم لوح محفوظ سے آیا کہاں پر؟ قلب نورانی پیغمبر اکرم میں. اب توجہ سے سنیے گا، دو تاریخیں آپ کو یاد ہوں گی. جیسے شب قدر کے بارے میں اب جو روایات میں ہے، آخری عشرہ جو ہے، آخری عشرے کی طاق راتیں جو ہیں ان کو قرار دیا گیا ہے شب قدر، یعنی انہی میں سے کوئی ہے. اب وثوق کے ساتھ تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہی شب قدر ہے، بلکہ کیا کہا؟ 19ویں شب کو بھی قرار دیا، 21ویں شب کو بھی، 23ویں شب کو بھی. اور اسی طرح تشیع کے نزدیک جو زیادہ معتبر ہے وہ 23ویں شب ہے نزول قرآن کے حوالے سے. اہل سنت کے نزدیک جو ہے وہ 27ویں شب ہے نزول قرآن کے حوالے سے. لیکن بہرحال تاریخ سے فرق نہیں پڑتا. اصل اہم ترین چیز کیا ہے؟ اصل اہم ترین چیز ہے شب قدر سے استفادہ. شب قدر میں قرآن کس کے اوپر آیا؟ پیغمبر اکرم کے قلب پر. لیکن ایک اور شب آتی ہے، پچھلے مہینے گزری ہے، آپ کو یاد ہوگا، 27 رجب کی شب. 27 رجب کیا دن ہوتا ہے؟ عید بعثت، یعنی رسول اللہ کی مبعوثیت کا دن. بس توجہ سے سنیں، میں یہ دونوں تاریخیں بیان کر کے ابھی لیکچر کو مکمل کر رہا ہوں، اگلا پھر انشاءاللہ کل بیان کریں گے ہم. توجہ سے سنیے گا، 27 رجب اور 23ویں شب نزول قرآن کی جو تشیع کے نزدیک ہے. تو توجہ سے سنیں، 23ویں شب جو نزول قرآن کے حوالے سے تشیع میں مشہور ہے، اس میں ماہ رمضان میں بھی قرآن آیا ہے. لیکن وہ کہاں پر آیا ہے؟ قلب حضور اکرم پہ. لیکن 27ویں شب وہ جو بعثت کا دن ہے، اس دن رسول اللہ نے وہ قرآن جو قلب نورانی میں موجود تھا 27 رجب کو امت کو پڑھ کر پہلی آیت سنائی ہے. کیونکہ مبعوث برسالت ہوئے. اور 27 رجب، توجہ سے سنیں، 27 رجب کون سا دن تھا؟ جس دن پیغمبر اکرم نے پہلی آیت امت کو سنائی اللہ کے اذن سے. لیکن نازل 27ویں شب میں رسول اللہ پہ نہیں ہوئی. 27 رجب کو رسول اللہ پہ قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ اس دن پیغمبر اکرم نے سنایا ہے، امت کو بتایا ہے. اور قرآن رسول اللہ پہ کب نازل ہوا؟ ماہ رمضان میں. تو بس توجہ سے سنیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہی وہ رات ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. میں انشاءاللہ پھر اگلے درس میں آپ کی خدمت میں لیل کی وضاحت کروں گا. رات کیا ہوتی ہے، رات سے مراد کیا ہے؟ یہی رات ہے جو سورج کے غروب ہونے سے ہوتی ہے. لیل، یوم، یہ ساری چیزیں، یہ الفاظ آپ نے یاد رکھنے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے، کیونکہ ہمیں یوم، لیل، قدر، یہ سارے الفاظ جب وضاحت ہوگی تو پھر ہمیں شب قدر سمجھ آئے گی. کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں حقیقتاً شب قدر کو سمجھنے کی اور معرفت کے ساتھ اس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب اپنی حفظ و سلامتی کے لیے اور تمام شرع حاجات کے بجا آوری کے لیے اور تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے اور امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند تمام مومنین ایک بار مل کر بآواز بلند محمدی